تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے, انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے, مقتدا تھے, تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا, اپنے کرتے ہیں, اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا, باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے نا اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے, ان کے جوابات تھے, یہ جوابات ہیں, یہ پیش خدمت ہے. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے, دونوں میں سے ایک. یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو. دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے, تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو, علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی, تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا, باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا, لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے, اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے, اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں, کس کو فالو کرنا ہے, علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے, وہ بہت آسان ہے, ان کا مفہوم بہت آسان ہے, وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں, بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں, اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے, بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا, کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے بھائی؟ بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پہلی دلیل, صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو, گھومتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے, چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ, اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی, آپ 1 جنوری کو مناؤ, 10 کو مناؤ, 5 کو مناؤ, 6 کو مناؤ, نہیں مناؤ, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ, نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ, آپ ہمیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مرضی ڈے مناؤ, آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں, اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت, کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا, آپ خوشی منا رہے ہو, حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں, بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں, لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ, اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. تو برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی ہوئی, دوبارہ وہ آ گئی, تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے, سال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے, آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے, تو چلو یار آپ کی بیگم ہے, آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو, ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے, انگریزوں سے آئی ہے, اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا, ایک تو غیروں سے آئی, دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں, آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا, کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے, شکر ادا کرو, تھوڑا اچھا کھاؤ اب, ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال, پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے,
کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے، عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے، اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں، چھٹی، جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے، کٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے، گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا، فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی، مگر کروا تو لی نا، اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ، اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے، بکرے کا ہے، یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مجھ سے، یہ کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں، ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کی 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو. کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی ہے اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا، بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں، جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ، چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو، عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد، لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحج، ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی، ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. فرض کرو رجوع کر لیا تھا، لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے صرف لکھا ہوا نہیں ہے، پوری تحقیق سے ثابت کیا انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتی. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں. نمبر وار دلائل. نمبر 1
صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات، پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو۔ اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں، ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم، ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ۔ یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں۔ تو پہلی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی۔ نمبر 2، رسول صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو۔ نمبر 3، اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے، ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے۔ نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے، اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا، ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں، صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں۔ جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دھو کے، عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں، عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہیں؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے۔ جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے، گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور اس کو عید قرار۔ اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو، جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے، الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا، تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا، ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا، وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں، ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ۔ اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار۔ اس کے بعد آئے مسلمان، تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے، اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا، اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر، لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے، نا 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 پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ ماموں کو سمجھانا بولو بھائی، ماموں بنانا آسان ہے، ماموں کو سمجھانا۔ تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے، ان کا ہفتہ ہے، ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے، ریورس۔ ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر، اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت، وہ سیلیبریٹ کرتے، اس کو مناتے، اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں۔ یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے۔ کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا اس کو، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا، 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا۔ 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا، بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ، 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو۔ دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے، کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے۔ روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں۔ عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے، دیکھو پیر کا دن اس بات کے بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا, لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, اچھے نمبر آ گئے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول. نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو دو فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو گے, پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ روزے دار کے لیے مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے دو خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ کے. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی, اس کو وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا تھا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں, اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے ہیں, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں.
ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے, اعتکاف کی جگہ کہاں ہے, صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی, رمی کہاں ہوگی, قربانی کہاں ہوگی, یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کب مینا میں قربانی ہوتی ہے نا, آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کے جگہ سے اتنی محبت, جہاں آپ کا حجرہ تھا مجھے, میں فرط محبت میں دیوانہ ہو گیا, میں قربانی وہاں کروں گا. نبی کی یاد کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا, حرم میں, حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن, جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی, یہ ٹاپک بہت اہم ہے, اس کو مکمل ہونے دیں میرا خیال. یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں, بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل لے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں, راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے, تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, راتیں عبادت کے لیے, تہواروں کے لیے نہیں ہے, سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات کو. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہیں. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا, جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات, کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی میں. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر, کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار, ارے بول لو نا, نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں, رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہے, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑ. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے.
تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ, یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا, نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے ہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا ہو, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 ریلوں کو چھٹی کا قانون پاس کی. تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جاننا ہوا 12 ربیع الاول کو پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا. کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے. کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے, ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت, جن کی برائیوں کا وزن ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا
والسابقون السابقون، کچھ لوگ ہیں جو بہت آگے نکلنے والے، سبقت کرنے والے، بہت اعلیٰ درجات والے، جو ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اصحاب الیمین کون لوگ ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے تھے، متوسط درجے کے مسلمان، جو برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض واجبات پورے کرتے ہیں بس۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی، جیسے مجاہدین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رائے بنٹ جائیں، مقیمین ہیں بھائی، پوری زندگی وقف۔ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، تو یہ ہے السابقون السابقون۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ جو سابقین لوگ ہیں نا، جو سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں، یہ ابتدا میں جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں بہت ہوں گے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہوتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ السابقون علی سرر موضونہ۔ اللہ کہتے ہیں ان سابقین کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی؟ یہ جنت کے بالا خانوں میں تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، جیسے بہترین جگہ پہ بڑے بڑے شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے پہ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس طرح یہ اپنی مسہریوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، جنت میں اللہ نے ایسے خوبصورت بچے رکھے ہیں جن کی سورہ دہر میں اللہ نے تعریف کی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جنت میں جنتیوں کی خدمت کے لیے جو اللہ نے بچے رکھے ہیں نا، بہت خوبصورت۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے خوبصورت موتی کی تسبیح ٹوٹتی ہے نا اور اس کے دانے ایسے پھیل جاتے ہیں، خوبصورت موتی، ایسے وہ بچے جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے خوبصورت موتیوں کی طرح، جو ان کی خدمت کے لیے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یہ شراب کے گلاسوں کے ساتھ، شراب کے آب خوروں کے ساتھ ان پر گشت کریں گے۔ دیکھو اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے، بٹن دباؤ چیز آ جائے آپ کے پاس، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انسان کی نیچر ہے، اس کو ملازمین سے خدمت لینے میں مزہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے ملازمین ہوں۔ تو اللہ نے جنت میں انسان کی اس فطرت کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ ایسی شراب ہے جس سے نہ بہکیں گے اور نہ سر میں درد ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور جس پرندے کا گوشت ان کا کھانے کا دل چاہے گا اللہ ان کے سامنے پیش کر دے گا۔ وحور عین، حور عربی میں حورا کی جمع ہے، حورا عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، عین عربی میں عینہ کی جمع ہے، عینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی۔ اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگت والی حوریں، وہ بھی اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہیں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ کہتے ہیں جیسے موتیوں کو چھپا دیا جائے اس کی مثال وہ حوریں ہوں گی۔ ایک تو موتی کتنے خوبصورت چمکدار ہوتے ہیں، چھپا دیا جائے تو ان پہ گرد و غبار۔ اس بچے کو بہت مزہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے یہ بیچارہ لگ رہا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی، ناراض نہیں ہونا، مذاق کر رہا ہوں۔ تو حوروں کا جیسے ہی تذکرہ ہوا نا، ابھی میں نے اس کی بات کی، پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں، آرام سے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر دیں، یوں بیٹھ بور۔ میں نے کہا شراب جس میں سر درد نہیں ہوگا، جیسے ہی میں نے کہا نا سفید رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایک دم اس کے ابا کہاں ہیں؟ ابا ہیں یہاں کے؟ ابا سے ملاقات، میں بات کرتا ہوں ابا سے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ دیکھو اللہ جب تعریف کر رہا ہے، اللہ جب تعریف کر رہا ہے کسی چیز کی، دیکھو جب اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے تو اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں بھی کیا کیا رکھی ہوں۔ آج سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ نا بڑا مذاق اڑاتا ہے، بے یہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ ہم نے حوروں کے چکر میں نہیں ڈالا، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدے کیے ہیں
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو غلط چکروں میں ڈالا ہوا ہے، سیکولر نظام کو، سیکولرزم کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو حکومتوں کا غلام بنانے کے لیے، لوگوں کو انسانوں کا غلام بنانے کے لیے تم نے الو بنایا ہوا ہے۔ سوسائٹی میں بدکاری کو، زنا کو، سود کو، ہومو سیکسولیٹی کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا، اس کلچر کو تم نے اس لیے سوسائٹی میں فروغ دیا کہ نہ تم جنت پہ یقین کرتے ہو اور نہ تم جہنم کی آگ پہ یقین کرتے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف ہوتا نا کہ مرنے کے بعد اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے، تو تم زنا کے بھی خلاف آواز اٹھاتے کہ خدا بدکاری اور زنا کو پسند نہیں کرتا، پھر تم آواز اٹھاتے ہیومن رائٹس پہ نہیں، پھر ماں باپ کے حقوق پہ آواز اٹھاتے۔ کسی میں دم نہیں ہے اپنے بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے، کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے۔ تو کافر ہے جو خدا کا منکر ہے، اس نے انسانیت کو تباہ کیا ہے۔ خدا اپنے نیک بندوں سے وعدے کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری اطاعت کرو، برائیوں سے بچو۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے قربانی دیتا ہے تو غیرت مند لوگ اس قربانی کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو غیرت لیس ہوتے ہیں وہ اس قربانیوں کو بولو پی جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، شدید ضرورت پڑی، آپ کسی کے کام آ گئے، پھر جب آپ کو ضرورت پڑی وہ آپ کو بھول گیا۔ یہ غیرت ہے یا بغیرتی ہے؟ بولو بغیرتی۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑی، وہ آپ کے کام آیا، آپ میں غیرت ہوگی تو ضرورت نہیں بھی ہوگی آپ اس کے کام آؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کتنی دفعہ بیان کیا، انہوں نے ان بچیوں کو کنویں پہ پانی پلایا، فری میں پلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کا مقصد اجرت لینا نہیں تھا۔ ان بچیوں نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم پیچھے کھڑی تھی کنویں میں، ہماری باری بہت دیر سے آنی تھی، ایک نوجوان نے ہمیں ڈول سے پانی نکال کے پلایا ہے، ہمارا خیال کیا۔ تو ان لڑکیوں کے والد نے کیا کہا کہ جا کے اس کو بولو ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، جب کوئی ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ غیرت مند تھے نا۔ موسیٰ کو بلایا اور کیا کہا؟ بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ خدا غیرت مندوں کو بھی بدلے دیتا ہے۔ آپ غیرت مند تھے، آپ موسیٰ کو بدلہ دینے کے لیے بلایا، حالانکہ وہ تو مسافر تھے، ان کو بدلہ نہ دیتے تو کیا ہو جاتا۔ لیکن بوڑھے باپ نے کہا نہ، جس نے میری بچیوں کی خدمت کی میں اس کو بدلہ دوں گا۔ اللہ کو یہ غیرت اتنی پسند آئی کہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ جیسا داماد دے دیا اللہ نے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ وہ موسیٰ ہے جس کا قرآن سب سے زیادہ تذکرہ کرے گا۔ تو میرے بھائی، جب دنیا میں غیرت مند لوگ تھوڑی سی قربانی پہ نوازتے ہیں تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ اپنے بندوں کی قربانیوں پہ اس کو نوازے گا نہیں کیا؟ دنیا زنا میں لگی ہوئی ہے، بدکاریوں میں لگی ہوئی ہے، فحش فلمیں، سود، بوڑھوں کا کوئی احترام نہیں ہے گھروں کے اندر، دولت پیسہ۔ ایسے میں کچھ لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، غربا مساکین کو کھلائیں۔ کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ خود نہیں کمایا، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جس نے دیا ہے ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کو ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ خدا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ حالانکہ جس رشتہ دار سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس سے رشتے جوڑ کے ملے گا کیا آپ کو؟ جو رشتہ دار مالدار ہے نا، اسے تو سب جوڑتے ہیں، بڑا آدمی ادھر بنا کے رکھو۔ لیکن قرآن اہل جنت کی تعریف کرتا ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا بھائی غریب ہے، پھر بھی مالدار اس سے بنا کے رکھے گا کہ بھائی رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ ہے نا، دولت کا تھوڑی ہے۔ لیکن کافر یہ کام بولو نہیں کرتے، رشتے ختم ہو گئے ان کے یہاں۔ بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہو سکتا ہے، رشتہ دار اچھا نہیں ہو سکتا۔ بزنس پارٹنر ہوگا بہت اچھا، ہو سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ چلے۔ بزنس پارٹنر کافر بہت اچھا ہے، باپ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اولاد آپ کو ماننے سے انکار کر دے کہ یہ میری اولاد ہے۔ بزنس پارٹنر بہت اچھا ہے، کسٹمر بہت اچھا ہے، شوہر اچھا نہیں ہے، بیوی اچھی نہیں ہے، وہ عورت وفائیں نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں،
کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں. دیکھو نبی نے فرمایا جس کو رمضان ملا اس کی مغفرت نہ ہوئی اس پہ لعنت. اسی طرح نبی نے یہ بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں. ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, روزے رکھنا آسان کام ہے. ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے, جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے. صبح سحری میں اٹھنا, ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا, پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے, وہ کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار. اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا, کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو, بولو نا, کچھ بھی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا, ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے, تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے. جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو, یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتے ہیں ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے, اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے, شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے, ہم تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھرکی صبر کرے گا؟ ٹھرکی کہے گا وہ سڑا ہوا کیڑوں والا گوشت میں کھا رہا ہوں, مجھ سے صبر نہیں ہو رہا.
اب جو دوسرا صبر کر رہے کہ یار حلال پاکیزہ گوشت صحیح طرح سے اسلامی طریقے سے ذبح کیا ہوا اللہ کا نام لے کے اور گھر میں پک رہا ہے اور پشاور سے آیا ہوا چپلی کباب، کوئی پاگل ہوگا جو چھوڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو چپلی کباب بن رہا ہے، وہ کیا کہے گا یار جہاں اتنا صبر کیا آدھا گھنٹہ اور صبر کر دو، اس چھڑے ہوئے گوشت سے تو بہتر ہے نا۔ تو ٹھرکی وہ ہے جو اس حلال پاکیزہ اور لذیذ کو چھوڑ کر گند میں منہ مار رہا ہے۔ تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نظر کی حفاظت کرتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں سود سے بچتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں روزے رکھتے ہیں، جو جنت کی لالچ میں برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھرکی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جنت کی نعمتیں سن کے بھی منہ کہاں مار رہے ہیں؟ گند میں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بد نظری کی طرف جا رہے ہیں، حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جنتی جو ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ جو حوروں کی لالچ دلا دلا کے مذہب نے موٹیویٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے اس طرح کی مذہب باتیں کرتا ہے، تو مذہب اس موٹیویشن کے ذریعے حرام پر پابندیاں لگاتا ہے۔ اور آپ جنت کا انکار کر کے ہومو سیکسولیٹی کو سوسائٹی میں کیا کر رہے ہو؟ فروغ دے رہے ہو۔ جو کام جانور نہیں کرتے نا اس کام کو پروموٹ کر رہے ہو آپ، جو جانور جو کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس جنت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، رات کی نیند قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کی امیدوں سے کہ اے اللہ اس جنت سے ہمیں محروم نہ کرنا جس جنت کے نقشے تو نے اپنی کتاب میں کھینچے ہیں۔ اور جنت کا اللہ نے تورات میں بھی تذکرہ کیا، آج بائبل اٹھا کے دیکھو اس میں بھی جنت بالکل اسی انداز سے بیان کی گئی جس انداز سے قرآن میں۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں نا ان میں جنت کو بھی اسی ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا ہے اور جہنم کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جنت کو وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کی وہی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو عیسیٰ ابن مریم بیان کر رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنی ساری انسانیت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن دلائل بھی تو دے رہا ہے کہ اگر یہ جنت جہنم نہیں ہے اس کا مطلب نیک لوگوں کو بدلہ نہیں ملے گا اور برے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ الزام کس پہ جا رہا ہے؟ خدا پہ جا رہا ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج ان لوگوں کو جب کوئی پیکج دے دیا جائے نا کہ یہ ہوگا تو آپ کا بحریہ ٹاؤن میں ایک بنگلہ دے دیں گے ہم آپ، دیکھو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا، بڑے خزانے تھے اس کے، تو شو مار رہا تھا وہ، آج کل شو بھی بہت ماری جا رہی ہے دولت، تو اس کو لوگوں نے کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملی ہوتی۔ تو قرآن کہہ رہے تھوڑے سے جو اہل علم تھے نا انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ رش کرنے کی چیز نہیں ہے، جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا نا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ مت کماؤ، پیسے والوں کو دیکھ کر حسرتیں کرنا چھوڑ دو، کماؤ پیسہ، بھائی کس نے منع کیا ہے؟ حسرت نہ کرو، پیسے والے کو خوش قسمت مت سمجھو۔ ٹھیک ہے جی کچھ نعمتیں وہ زیادہ استعمال کر لیتا ہے، آپ نہیں استعمال کر پاتے، تو سفر میں کسی کا سفر اچھا کٹ جاتا ہے، کسی کا پائیدان پہ لٹک کے کٹ جاتا ہے، اس سے زیادہ پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی لوگ بولتے ہیں پیسہ کچھ نہیں ہوتا، تو کماتے کیوں ہیں؟ بھائی ہر آدمی چاہتا ہے سفر اچھا گزر جائے، تو مولوی بھی چاہتے ہیں سفر کیا ہو؟ اچھا گزر جائے۔ نہ گزرے تو ٹینشن نہیں لیتے، آپ ٹینشن لے بھی رہے ہو اور دوسروں کو دے بھی رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں پیسہ مل جائے بہت اچھی بات ہے بھائی کماؤ، نہیں ملے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ سفر ہے ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے اور دروازوں پہ لٹک کے بھی گزر جاتا ہے۔ منزل اچھی ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے
پشاور میں نا کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے آپ نے, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پشاور جیل میں اس کو پھندے پہ لٹکایا جائے گا. کراچی سے اس کو اے سی پارلر میں بٹھا دیا ٹرین میں. اب وہ کہہ رہا ہے میں بڑا خوش قسمت, میں کس میں سفر کر رہا ہوں بولو. اب وہ غریبوں کو نا کھڑکی سے جھانک جھانک کے جو ٹرین کے اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں نا, جھانک جھانک کے کہہ رہے ہو بے غیرتوں, وہ کمینوں, میری لائف دیکھو کیسی ہے اور تم دیکھو بے غیرت, تمہاری کوئی لائف ہے. اب جو بیچارہ اکانومی میں سفر کر رہا ہے, اتفاق سے اس کا پرس کہیں گم گیا تھا یا اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, اس کا پشاور میں بہت بڑا بنگلہ ہے, وہ کیا کہے گا کہ تو بے وقوف آدمی ہے, تیرا انجام کیا ہونے والا ہے, ادھر لٹکنے والا ہے تو. گورنمنٹ تجھے اتنا پروٹوکول اس لیے دے رہی ہے کہ آگے تو نے کیا کرنا ہے, لٹکنا ہے. اور میرا تو پرس ورس گم گیا, کارڈ وارڈ نہیں ہے میرے پاس, مجبوراً اکانومی کلاس میں, مجھے ذرا اپنے گھر تو پہنچنے دے, پھر پتا چلے گا کون اچھا ہے, کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی ہے کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آئے تو ابھی دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں, تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا, بڑا پیارا جملہ کہا, فَقْضِي مَا أَنْتَ قَاضٍ, تو جو کر سکتا ہے اس دنیا میں کر لے. کیوں, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو ہمیں نقصان پہنچائے گا اس دنیا میں پہنچائے گا نا, تو دنیا میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, زیادہ جان جائے گی نا. جس آدمی کی جان چلی گئی تو پیسہ تو پہلے گیا نا اس کے, بھئی پیسہ تو پہلے گیا, جان بعد میں جاتی ہے. یہ جان چلی گئی تو پیسے کا کرنا کیا ہے. مرے ہوئے سے زیادہ دنیا میں غریب کوئی ہوتا ہے, مرے ہوئے سے زیادہ نہیں ہوتا نا. وہ بیچارہ تو جیب ہی نہیں ہے اب اس کے پاس, سارا پیسہ آنکھ بند ہوتے ہی ٹرانسفر ہو گیا وارثوں کے نام. تو انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے کہ بھائی تو ہمیں اس دنیا میں مارے گا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ہم جس خدا پر ایمان لے کر آئے ہیں نا اس کا جو اجر ہمیں ملے گا خیر و ابقا. یہ دو جملے یاد کر لو, وہ تجھ سے زیادہ اجر بھی دے گا, پہلی بات, تو جتنا دے گا رب اس سے کئی گنا زیادہ. دوسری بات یہ, تو جتنا بھی زیادہ دے دے تھوڑے دنوں کے لیے دے گا, اس کے بعد یہ ہم سے خود بخود چھن جائے. آج جو دولت سے بڑی مہنگی افطاریاں کھا رہے ہیں, کل ان کے منہ میں افطاری کھانے کا دانت بولو نہیں, کل یہ شوگر کے مریض ہوں, ڈاکٹر کہے گا کہ آپ لڈو سونگ کے واپس رکھ دیں, بس اس سے زیادہ آپ شوگر افورڈ نہیں کر سکتے. کل ان کے گردے خراب ہونے والے ہیں, کل ان کی کمر ٹیڑھی ہونے والی ہے. جتنا بھی دولت آ جائے, جتنا بھی پیسہ آ جائے, تھوڑے دنوں میں وہ کیا ہے, ختم. تو جادوگروں نے کیا کہا, واللہ خیرون, اللہ کا اجر بہتر بھی ہے, اور دوسری بات تو اگر کتنا اجر دے دے گا, کتنے دنوں کے لیے دے گا بھائی, جبکہ اللہ جو دے گا وہ تجھ سے زیادہ دنوں کے لیے دے گا. یہ تو جادوگروں نے نا فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ تو جتنے دن کے لیے ہمیں بدلہ دے گا, عیش و عشرت دے گا, اللہ جو دے گا اس کی مدت تجھ سے زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے دے گا وہ. تو اس لیے دنیا میں نا یہ بار بار استحضار کیا کرو, جس دنیا کے گٹر کی ہمارے دل میں ابل رہے ہیں نا, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسے موتی جیسے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی حوریں میں اپنے نیک بندوں کو دوں گا. جزاء بما كانوا يعملون, اے اللہ تو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے اپنے نیک بندوں کو, بھائی نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں, اے اللہ تو اتنا کیوں نواز رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت دے دیتا کہ چلو جی مرنے کے بعد قبر ذرا کشادہ ہو جائے, گاؤں تکیے لگ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں اس کا یہ بدلہ ہے. تو جب دنیا میں لوگ بدلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا نہیں دے گا بدلہ, تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا, اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو, کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما, ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا, ما اصحاب الیمین, وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے, کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود, بغیر کانٹوں کے بیری, وطلح ممدود وظل ممدود, تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا
دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو